عامر وڑائچ صاحب بڑے صبر و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے کیوں وکلاء کا ایک جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیگمنٹ ہے وہ کیوں اتنی مخالفت کر رہے ہیں اس 26ویں ترمیم کی؟ دیکھیں وکلاء کا کوئی بڑا سیگمنٹ اس کے خلاف نہیں ہے. بیسیکلی یہ چند پارٹیز کے وکلاء ہیں جو اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وکلاء کی جو میجورٹی ہے وہ اس آئینی ترمیم کو لائک نہیں کر رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اتنا بڑا سیگمنٹ مخالفت کرے کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ سیگمنٹ میں ابھی لاسٹ ہمارا ایک آل پاکستان لوئرز کنونشن ہوا تھا. اس میں جو مخالفت کرنے والے تھے وہ 2 سے 3 پارٹیز کے 20 سے 25 وکلاء تھے. اچھا. آپ بیسک سی سی ٹی وی فوٹیج یا اس ٹائم کی ریکارڈنگ آپ دیکھیں گے صحیح ہے. اور باقی جتنے بھی وکلاء تھے وہ اس میں ان کی بہت اسٹرانگ ریزرویشن تھی. صحیح. اب یہ ہر دور میں ہوتا ہے. جب بھی جیسے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وقت تھا اور جب گورنمنٹ ان کے خلاف ریفرنس دے رہی تھی تو اس ٹائم بھی جو اس ٹائم کی پارٹیز تھی وہ اس چیز کی بار ریزسٹ کر رہی تھی کہ قاضی صاحب کو جو ہے ایک اچھے جج ہیں اور ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے, ان کو نہیں نکالنا چاہیے, اور جو ایلیگیشنز تھے ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. تو اس ٹائم جو پارٹی گورنمنٹ میں تھی وہ اس کی جو دوسری کولوژن کی پارٹیاں تھیں وہ اس ٹائم بھی احتجاج کر رہی تھیں اور مطلب ہمارے احتجاج کو وہ ڈینائی کر رہے تھے, وہ ریزسٹ کر رہے تھے. ہم کورٹس بند کرتے تھے, وہ آتے تھے, کوشش کرتے تھے کورٹس کھلے, وہ کہتے تھے آپ کیوں یہ سب کر رہے ہو. تو ہم ان سے تب بھی کہتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارا ذاتی ایشو نہیں ہے, یہ رول آف لا کے لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, عام لوگوں کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس ایونچولی عام لوگ افیکٹ ہوں گے. اچھا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وکلا تحریک چلے گی جس طرح ماضی میں چلی, کیا آپ کو اس کا امکان نظر آ رہا ہے؟ اور اگر چلتی ہے تو کراچی بار اس کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں کراچی بار ضرور اس تحریک کا حصہ ہوگی. صحیح ہے. ایک میرا خیال ہے پاکستان جو ہے انہوں نے پاکستان پہ لیول پہ وکلاء کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب وہ اپنا لائحہ عمل دے گی, جو بھی وہ لائحہ عمل دے گی وکلاء اس کے مطابق جو بھی ان کا لائحہ عمل ہوگا ایکٹ کریں گے. اور کراچی بار نے جو کنونشن کیا اس کنونشن میں بھی جو جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب سے جب ہم نے آخر میں ان کی رائے لی تو آلموسٹ میرے خیال سے یہ چند پارٹیز لوئرز کو چھوڑ کے ہر بندہ اس بات سے ایگری تھا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ بیسیکلی جو ہے پوزیٹیو امینڈمنٹس نہیں ہیں, منفی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو امیدیں باہر رکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہو جائے تو ہر چیز دیر سے ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے عامر وڑائچ صاحب کہ آپ نے کہا ایک تو عمومی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں منفی لگ رہی ہیں یہ تمام جو ترمیم ہے, کن شقوں سے آپ کو زیادہ اختلاف ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے اعلیٰ عدلیہ کی آزادی اور اس کی جو خود مختاری ہے وہ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ نان ٹرانسپیرنٹ مینر میں امینڈمنٹ, طریقہ واردات صحیح نہیں ہے, طریقہ ہی صحیح نہیں ہے, بہت جلدی میں اور جو ہے ڈارکنیس میں رکھ کے کی گئی ہے. صحیح ہے. سیکنڈ تھنگ جو پرنسپل جو تھنگ ہے وہ ہے سینیورٹی پرنسپلٹی. اب جب تک آپ سینیورٹی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے صحیح ہے تب تک تو یہ ایک پوزیٹیو جسچر ہے. لیکن اگر آپ جسٹ بیفور 4 days ایک چیف جسٹس ریٹائرڈ ہونے جا رہا ہے یا 5 days آپ ایک امینڈمنٹ کرتے ہیں اور اس امینڈمنٹ کے بعد اس پہ ایکٹ کر کے کسی ایک شخص کو جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو چیف جسٹس نہیں بناتے ہیں اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی اینگل میں پوزیٹیو نہیں ہے. بدنیتی بقول آپ کی جھلکتی ہے اس بات سے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مطلب جب نئے چیف جسٹس آئیں گے, میں نے کچھ اپنے ابتدائی کلمات میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ بڑے چیلنجز ہوں گے, بالکل منظرنامہ بدلا ہوا ہے نا اس وقت, مطلب کھیل کے اصول بدل گئے, ضوابط بدل گئے, چیف جسٹس کی طاقت کو جو ہے کم کر دیا گیا ہے. تو کیا نئے چیف جسٹس وہ منصور علی شاہ ہوتے ہیں یا آفریدی صاحب ہوتے ہیں, منیب اختر ہوتے ہیں, ان کو کیا ماضی کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا اپنا فرائض انجام دینے میں؟ وہ زیادہ کمپرومائز تو نہیں کہنا چاہیے, غلط لفظ ہوگا, کیا مطلب ہے کس طرح کی دقتوں کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو بھی نئے چیف جسٹس ہوں جو آؤٹ آف ٹرن پرموٹ ہو کے آگے آئیں صحیح ہے تو اب دیکھنا پڑے گا, اگر تو وہ فیئر ہوں گے تو وہ اس قسم کی نومینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ان کو اپنے ٹرن کا ویٹ کرنا چاہیے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور چیف جسٹس کا چارج لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کا ایکٹ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں بائسڈ ہوگا اور ان لوگوں کی طرف ڈکلائن ہوگا جو لوگ ان کو نومینیٹ کریں گے اور جو ان کو سیٹ پہ لے کے آئیں گے.
جناب تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ کراچی بار جو ہے پاکستان کی میرے خیال میں سب سے بڑی بار ہے، خیال نہیں بلکہ یقین ہوگا سب سے بڑی بار ہے ہماری، کہ اس کا وہ جو ہے اس 26ویں ترمیم کی جو ہے حمایت نہیں کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی بار نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں اسی طرح کی بعض گشت ہو رہی ہے، لاہور میں ہو رہی ہے، جہاں جہاں وکلا برادری ہے. اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ وکلا تحریک کے ساتھ جو حزب اختلاف کی دیگر جماعتیں اس میں شامل ہو جائیں؟ تو ایک مطلب ہے حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی سنجیدہ ہے ایک تحریک چلانے کے معاملے میں.